ہماری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور ہمارے پیارے ستارے ہمارے ساتھ ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں. اور ابھی بات بریک بتانے سے پہلے پوچھ رہے تھے کہ سب مطلب ایک بھنڈ بتائیں, لیکن ہم نے کہا کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھپائی رکھنی چاہیے, بیکاز ہر چیز کو آپ کو بتانا نہیں چاہیے. اور لائیو شو میں اکثر لوگ دکھائیں کہ بلیک آؤٹ ہو جاتے ہیں, زون آؤٹ ہو جاتے ہیں اکثر. اور ایون جب پرومپٹر بھی آپ کو پتا ہے ہل جائے یا پرومپٹر بھی نہ چلے تو کیا ہوتا ہے, اور پھر ایسے مسائل ہوتے ہیں. وہ اقرا بھی بتائیں گی اور مجھے یہاں سے بھی دونوں خواتین بتائیں گی. اقرا کی طرف پہلے چلتی ہوں. اقرا بتاؤ. پرومپٹر تو بلیک آؤٹ اس طرح, وہ تو اینکر از ٹرینڈ نا, سنبھال لیتے ہیں. ہاں سنبھال لیتے ہیں. ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ طارق متین صاحب جو اب تو ویلاگر بھی خیر بہت اچھے یوٹیوب بھی چلاتے ہیں, وہ بہت ہنساتے تھے, بہت ہی واز ویری فنی. آئی مین ان کے ساتھ بلیٹن کرنا بہت مشکل تھا. تو ایک دفعہ میں بلیٹن کری تھی جاوید اقبال صاحب کے ساتھ, ویری سیزنڈ اینکر, جیو ٹی وی سے ہمارے ساتھ تھے. تو جاوید صاحب کا ایک اپنا ایک وہ مزاج ہوتا تھا, وہ ذرا سیریس ہو کے وہ یوں بھی نہیں دیکھتے تھے, بالکل سیدھے اب بیٹھتے تھے, پھر پی جی ایم پہ دیکھتے رہتے تھے. تو ایسی کوئی طارق صاحب آئے اور میں اور جاوید صاحب بلیٹن کر رہے ہیں, تو طارق صاحب صرف کیمرہ مین کے ساتھ یوں ایسے ہی کھڑے ہوئے نا, مجھے ایسی شکلیں بنا کے دکھا رہے ہیں اور جس طرح وہ کیمرے کے پاس مذاق کرتے تھے. تو فمبل ہو گیا جاوید صاحب سے. تو جب اوپر سے انہوں نے پوچھا کہ جاوید صاحب کیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں طارق ہنسا رہا ہے مجھے, طارق ہنسا رہا ہے, کہ وہ نہیں ہنسا رہے, سب کھڑے ہوئے تھے. تو جاوید صاحب کے ساتھ بلیٹن کرنا اکثر مشکل ہوتا تھا, جتنے وہ سینئر تھے اتنا ہی کمپوزڈ رہتے تھے. طارق صاحب ان کے بالکل اپوزٹ تھے, وہ بالکل ہی آپ کو کھلا چھوڑ دیتے تھے اور تنگ بھی کرتے تھے, ہنساتے بھی. بٹ ان کی لفاظی بہت بہتر تھی, وہ آپ کا لہجہ تلفظ بہت جاوید صاحب کے ساتھ آپ سیکھتے بہت تھے. طارق صاحب کے ساتھ بھی تھے, طارق صاحب جولی بہت تھے. طارق صاحب آپ کو اچھا اقرا, چونکہ ہم کلوزنگ کی جانب بڑھے ہیں, عید کے حوالے سے کوئی میسج ویورز کو آپ دینا چاہیں, اپنے دیکھنے والوں کو, چاہنے والوں کو؟ بس عید مبارک, عید انجوائے کریں اور کوشش کریں لوگوں کی عید خراب نہ کریں, اسپیس دیں انہیں, اور خوش رکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے میسج, کاش ان تک یہ میسج چلا جائے. اشال, آپ بھی کوئی نوٹ پہ, اینڈنگ نوٹ پہ کوئی پیغام, کوئی بھی یادگار واقعہ, کچھ بھی آپ؟ بالکل, میں بھی سیکنڈ کروں گی اقرا سے کہ آپ دوسروں کو تنگ نہ کریں, اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کر سکتے ہیں تو ضرور کریں, دوسروں کی تکلیف کی وجہ نہ بنے. اور جہاں پر آپ کو لگے کہ دوسرے آپ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو بالکل آپ کو ڈسٹینس مینٹین کرنا چاہیے, وہ فیملی کے اندر ہو یا فیملی سے باہر ہو, ورک اسپیس کے اوپر بھی ہو. دوسروں کو جیسے وہ کہتے ہیں نا جی اور جینے دو, تو اس فارمولے پر عمل ضرور کریں. اور میرا خیال ہے کہ آج کے ٹائم کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اتنی اسپیس چھوڑیں کہ ان کو کھل کے وہ جیت ہو سکے. یہ بات آپ نہ کریں بالکل, لیکن نیلم, میں نہیں کر رہا, نیلم کریں گی. آپ جینے دیں, بیکاز وہ جب سے آئی ہیں نا آپ نے کھانے کی حرام کر دی ہے, یار کے بٹورے کے پیچھے بیچاری کو اتنا ٹرول کیا آپ نے. دوست ہوں تو پھر ایسے ہی ہونا چاہیے نا, دوستوں میں یہ تو چلتا رہتا ہے. میسج ٹو آل دی آڈینس, بیکاز آپ کو لوگ بہت دیکھتے ہیں. میرا میسج یہی ہے کہ عید کے جتنے بھی پکوان ہیں اس میں آئل کا استعمال کم کریں, کیونکہ بڑے بڑے میسیجز انہوں نے دے دیے ہیں, اور کھانے میں نمک کا استعمال کم کریں. سوشل میڈیا پہ جو عجیب و غریب قسم کے یوٹیوبرز ہمارے سب کے ساتھ بڑی احترام کے ساتھ بن گئے ہیں, جو کہ آنے والی نسل اور پچھلی نسل کو بھی ساتھ میں خراب کر رہے ہیں. تو ان کے شوز جو ہے وہ کم سے کم دیکھیں, اور اچھے لوگوں کو دیکھیں, وہ بیچارے جن کے 5 ویوز ہوتے ہیں یا 10 ویوز نیچے ہوتے ہیں اور بڑی پتے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, پڑھی لکھی بات کر رہے ہوتے ہیں, ان کو فالو کریں. اچھا, آپ کا میسج تو لے لیے, لیکن ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں, کوئی جس طرح بہت سے فنی واقعات عیدی ملے گی, ہاں انشاءاللہ ملے گی, یہ ہنا سے لیں گے, ہماری سینئر ہے, ہنا سے عیدی لیں گے. نیلم, ایسا کوئی آپ کا کو ہوسٹ یا آپ کے ساتھ جو اینکر ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بہت انکمفرٹیبل رہی ہیں, اینی ون؟ یہ بات میں نے بچاہت کے ساتھ کہا, اس کی کیوں لڑائی کرانی ہے؟ پہلے ہم لوگ بدلاؤ میں کہ سوال جان بوجھ کے پوچھا گیا ہے. میں نے بچاہت کے ساتھ کام نہیں کیا, لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ساتھ میں بیٹھ کے کوئی ٹرانسمیشن وغیرہ کرتے تو بڑا انجوائے کرتے ہیں. کمفرٹیبل رہی ہیں کس کے ساتھ آپ کی ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کا پیر جو ہوتا ہے وہ بہت پاپولر ہو جاتا ہے؟ میں نے عمیر بشیر کے ساتھ اور فواد زیدی سما کے اینکر ہیں, ان کے ساتھ مجھے بہت مزہ آتا تھا کام کرنے کے لیے. عمیر سما والے, عمیر سما, وہ بھی سما والے, سما بہت پرانے سما والے, بہت پرانے. سلمان بھائی آپ کے جو ہسبینڈ ہیں, ان کو تو ہم نے بھائی بنایا ہوا تھا, اور سارے جہان کے مسئلے بھی وہ سب کے بھائی ہیں سوائے ہنا کے. بٹ آپ بھی کوئی, کیونکہ آپ کا بھی میڈیا فرٹیلٹی سے تعلق ہے, کوئی یادگار ایسا واقعہ ہو آپ کے پاس؟ ہو گئے سارے واقعے تو اندر سے نکلوا رہے ہو. بھائی بنایا ہوا ہے. تو ہمارے والد صاحب جو ہے نا, وہ بڑا یہ بات کہتے تھے ہمیں
کہ بیٹا لوکاں دیاں دھیاں بھیناں نوں اپنیاں دھیاں بھیناں سمجھنا. اور یہ بات اتنا زور دے کے کہتے تھے, مطلب یہ روزانہ کا ان کا سبق ہوتا تھا کہ پتر لوکاں دیاں دھیاں بھیناں نوں اپنیاں دھیاں بھیناں سمجھیدا ہے. میں کہا ٹھیک ہے. اور میری شادی ہوئی تو میں اپنی دلہن لے کے گھر آیا تو میں نے ابو جی سے پوچھا, میں نے کہا جی آج میرے لیے کیا ہو. یہ مجھے یاد آ گیا, میں نے کہا جی آج اس کو میں نے کیا سمجھنا. ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ لوگوں کی بہنوں کو اور بیٹیوں کو اپنی بیٹی اور بہن سمجھنا. وہ آپ جب کہہ رہے تھے تو مجھے یہ بات نہیں, بٹ صاحب کے پاس تو ایک واقعات کی فہرست ہے. اقرا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے خصوصی ٹائم نکالا عید کے دن اور ہماری عید کو اور ویورز کی عید کو 4 چاند لگائے. اشال آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اشال ہماری جتنی اچھی دوست ہیں, جب بھی ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا آپ آئی ہیں اور ہمارے شو کو 4 چاند لگائے ہیں. کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو ہم عید کے دن کے حوالے سے آپ سے معذرت بھی کریں گے اور میں بعد میں حساب برابر کر دیں گے. ویورز ہماری یہ خوبصورت سی ٹرانسمیشن جاری ہے اور بہت زبردست مہمان اس بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے, جن کو آپ ہم دیکھتے رہتے ہیں, ان کے تجزیے سنتے رہتے ہیں. اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ہی از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, ہی از ویری پولائٹ, اور جونیئرز کو بہت زیادہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو بریک کے بعد ان سے آپ کو ملواتے ہیں. اسٹے ود اس.